إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون۔ سورہ یاسین کا مختصر اور سادہ سا مطلب وہ مکمل ہو چکا ہے۔ آج کی مجلس میں ہم کچھ باتوں کا اعادہ کریں گے، تکرار کریں گے کہ کون سی موٹی موٹی باتیں سورہ یاسین سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ پورے سورہ یاسین میں ہمارے لیے کیا کیا سبق ہیں، کیا کیا ہدایات ہیں۔ تو پہلی چیز جو ہمارے لیے قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر حق اور سچ بات کو قبول کرنے کا مزاج ہونا چاہیے۔ اپنی ضد کی بنیاد پر، اپنی بڑائی اور انانیت کی بنیاد پر حق بات کو سمجھنے کے باوجود، سچ بات کو سچ جان لینے کے باوجود نہ ماننا، یہ کافروں کا شیوا ہے اور ان لوگوں کا طریقہ ہے جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور آدمی حق کو حق جانتے ہوئے، سچ کو سچ مانتے ہوئے جھٹلا دیتا ہے، اس کی ایک وجہ تو یہی ہوتی ہے کہ اپنی بڑائی، اپنا ضدی پن، اپنی انانیت، اپنا ایگو، تکبر، کہ میں کیوں ان کی باتوں کو مانوں، یہ میرے جیسے انسان ہیں، میں ان کی باتوں پر کیوں چلوں۔ ایک تو یہ سبب ہوتا ہے۔ دوسرے یہ کہ آدمی برسوں ایک کام کرتا رہتا ہے یا خاندان سے کوئی بات چلی آتی رہتی ہے تو اس کے دل و دماغ میں وہ ایسی بس جاتی ہے کہ وہ اس کی مخالفت کرنے کو درست نہیں سمجھتا۔ آدمی کی خاندانی روایات ہوتی ہے، اپنے علاقے کا کلچر ہوتا ہے، تو اس طرح کی باتوں کو وہ جان لینے کے باوجود بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو قرآن مجید کی یہ صورت ہمیں ہدایت دے رہی ہے کہ حق بات اور سچ بات چاہے کہنے والا کوئی بھی ہو اور چاہے وہ میری مرضی کے خلاف ہو، خاندانی رسم و روایات کے خلاف ہو، لیکن ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے۔ دوسرا سبق جو ہمیں سورہ یاسین سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حق کی حمایت کے لیے ہمیشہ کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو چاہے پوری قوم ایک طرف ہو، لیکن جب آدمی دیکھے کہ یہ حق پر ہے، یہ سچا آدمی ہے، یہ امانت دار آدمی ہے، دیانت دار ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے، پھر بھی پوری کے پوری قوم اس کے پیچھے پڑ گئی ہے، تو وہاں تماشائی بن کر دیکھتے رہنا اور حق کی آواز نہ اٹھانا یہ بہت بڑی گمراہی ہے اور یہ ظلم ہے۔ چنانچہ ہم نے یہاں پڑھا کہ اس بستی کے تمام لوگوں نے تین رسولوں کو جھٹلا دیا، اور فقط جھٹلانے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ وہ ان کی جان کے دشمن ہو گئے کہ میں تم کو مار ڈالوں گا۔ لیکن ایک آدمی تھا جو تنہا تھا، پوری قوم ماننے کو تیار نہیں تھی، وہ آدمی آگے آ کر کھڑا ہوا، قوم کو اس نے سمجھایا کہ تم کیا کر رہے، وہ تو تمہارے لیے خیر خواہ ہیں، وہ تم کو سیدھا راستہ بتا رہے ہیں، اس میں ان کا کیا فائدہ ہے۔
کیوں وہ اپنی جان کو تمہارے پیچھے کھپا رہے ہیں؟ ذرا سمجھو تو صحیح۔ حالانکہ اس کو معلوم تھا کہ اگر میں قوم کی زبان نہیں بولوں گا تو قوم میری بھی دشمن ہو جائے گی۔ اور ہوا یہی کہ اس اکیلے آدمی نے جب رسولوں کی حمایت کا اعلان کیا تو لوگ اس کے بھی دشمن ہو گئے اور لوگوں نے اس کو بھی قتل کر ڈالا۔ لیکن چاہے دنیا کی زندگی تو بہرحال ختم ہونے ہی والی ہے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت کی بشارتیں سنائی، جنت کا داخلہ اس کے لیے ہوا۔ تو یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، چاہے پوری کے پوری قوم اس کے خلاف کیوں نہ ہو۔ خصوصاً اس دور میں ہمارے لیے یہ بہت اہم ہدایت ہے کہ جب آدمی دیکھتا ہے کہ ہر طرف کفر ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، بدعات ہو رہی ہے، سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو وہ اور بعض مرتبہ سنتوں پر عمل کرنے والوں کے لیے، دین پر عمل کرنے والوں کے لیے آزمائشیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو درمیان میں پڑھ سکتے ہیں لیکن وہ دیکھتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم درمیان میں پڑھیں گے تو مصیبت ہم پر بھی آ جائے گی۔ تو یہ غلط طریقہ ہے۔ دین کا، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے موقع پر تم کو حق بولنا چاہیے، حق بات کی حمایت کے لیے کھڑا ہونا چاہیے، تاکہ چاہے اس کی وجہ سے لوگ تمہارے ہی دشمن کیوں ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ دشمنی ہوگی تو وہ اللہ کے دین کی خاطر ہوگی کہ جو انسان کے لیے سعادت کی علامت ہے۔ تو دوسرا سبق تو ہمیں یہ حاصل ہوا۔ تیسری نصیحت ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ آدمی اگر محض اپنی عقل پر اور اپنی رائے پر چلتا ہے اور کسی کی سننے کو تیار نہیں ہوتا تو ایسی صورت میں انسان کی عقل اس کو غلط راستے پر ڈالتی ہے، اور بسا اوقات انسان کی عقل غلط کو بھی صحیح قرار دینے کی کوشش کرتی ہے۔ یعنی عقل کا معاملہ یہی ہے کہ ایک کام غلط ہو، 100% غلط ہو، سب اس کو غلط کہہ رہے ہوں، لیکن آدمی اس کے صحیح ہونے کا کوئی راستہ نکال لیتا ہے اپنے دل کو سمجھانے کے لیے۔ یہاں پر واقعہ آیا کہ وہ لوگوں نے، اہل ایمان نے کہا کہ تم اپنے غریبوں پر، مسکینوں پر مال خرچ کرو، اللہ نے تم کو مال دیا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ ان کو نہیں دے رہا ہے تو ہم کیوں دیں؟ رزق دینے والا اللہ ہے، جب اللہ نے ان کو رزق نہیں دیا، اگر دینا چاہتا تو ان کو بھی دے سکتا تھا، تو جن کو اللہ نہ دینا چاہ رہا ہو ہم کیوں دیں؟ اب یہ اپنی بخل، اپنی کنجوسی، اپنی مال کی محبت کی کا ایک طریقہ انہوں نے نکال لیا اپنے دل کو سمجھانے کے لیے۔ تو آدمی کو اپنی عقل پر نہیں چلنا چاہیے، بلکہ ہمارے لیے جو کسوٹی ہے، جو معیار ہے، وہ قرآن مجید ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ ہے۔ ہماری عقل، لوگوں کی عقل، لوگوں کی زبان کچھ بھی کہہ رہی ہو، لیکن اگر قرآن اس کے خلاف کہہ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس کے خلاف کہہ رہی ہے، تو ایسے موقع پر چاہیے کہ انسان اپنی رائے کو، اپنی عقل کو، اپنی سمجھ کو غلط سمجھے کہ میں غلط سمجھ رہا ہوں، صحیح وہ ہے بات جو قرآن کہہ رہا ہے، صحیح وہ بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جو صحابہ کا طریقہ ہے۔ اور چوتھی بات جو ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ جھوٹا آدمی کبھی بھی ایک بات پر قائم نہیں رہتا، اس کا ایک اسٹینڈ نہیں ہوتا، اس کا اسٹینڈ بدلتا رہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو آدمی حق پر کھڑا ہوتا ہے تو وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتا رہتا ہے۔ کفار مکہ رسول اللہ کو کبھی کہتے تھے کہ یہ شاعر ہے، کبھی کہتے تھے کہ کبھی کاہن ہے، کبھی کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، کبھی کہتے تھے کہ ان کو یہ چاہیے، یعنی ان کا وہ ایک موقف پر کبھی بھی جمع نہیں ہوئے، کبھی کچھ کہا، کبھی کچھ ہوا، اس لیے کہ وہ جو کچھ بھی کہہ رہے تھے وہ غلط بات تھی۔ اس کے مقابلے میں رسول اللہ نے
پہلے دن سے جس بات کا اعلان کیا تھا، مرتے دم تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی بات کہتے رہے، آپ نے اپنی بات میں کبھی بھی تبدیلی نہیں کی۔ یہ بھی گویا حق اور سچ کو پہچاننے کا یہ ایک معیار ہو سکتا ہے۔ جیسے مثلا سنت اور بدعت، بہت سے لوگ بدعتوں کو سنت کہہ کر رائج کرتے ہیں، تو سنت ہمیشہ ہر زمانے میں ہر علاقے میں ایک ہی ہوگی، سنتیں بدلتی نہیں ہیں کہ گویا یہاں کی سنت الگ ہے اور انڈونیشیا کی سنت الگ ہے اور ترکی کی سنت الگ ہے۔ ہمیشہ اور ہر زمانے میں اگر جو چیز سنت ہے تو وہ آج سے 50 سال پہلے بھی سنت تھی، آج بھی سنت ہے اور آئندہ 1000 سال کے بعد بھی سنت۔ وہ دنیا کے اس کونے میں بھی سنت ہے، وہاں بھی سنت ہے، وہاں بھی سنت۔ اس کے مقابلے میں بدعتوں کو ہم دیکھیں گے تو اس کے طریقے بدل جائیں گے۔ ہمارے یہاں جو بدعت ہو رہی ہو سکتا ہے کہ وہ انڈونیشیا میں بدعت نہ ہو، انڈونیشیا میں دوسرے طریقے کی بدعت، جو بدعت وہاں ہو رہی یہاں ہو رہی ہو سکتا ہے یہ دونوں نہ ہو، ترکی میں اس کے خلاف بدعت ہو رہی۔ تو یہ جو چیز غلط ہوتی ہے اس کے طریقے بدلتے رہتے ہیں، اس کے راستے الگ الگ ہوتے ہیں، اس کے مقابلے میں جو حق ہوتا ہے وہ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، ہر جگہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ زمانے کے بدلنے سے، علاقے کے بدلنے سے بدلتا نہیں ہے۔ ایک چوتھی بات ہمیں یہ معلوم ہوئی، اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ انسان کو ہمیشہ اپنی اصلیت پر اور اپنے انجام پر نظر رکھنا چاہیے۔ انسان جب بھی غفلت اپناتا ہے یا غلط راستے پر پڑتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اوقات کو بھول جاتا ہے، اپنی حیثیت کو بھول جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ اپنے انجام کی طرف اس کی نظر نہیں رہتی۔ قرآن نے یہ یاد دلایا ہے کہ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ تم ایک ناپاک نطفہ تھے، پانی کا قطرہ، جس کو آدمی دیکھ کر گھن کرتا تھا اور کپڑے پر لگ جاتا تو کپڑے کو دھوئے بغیر اس کو چین نہیں آتا تھا۔ ایک زمانہ تم پر ایسا گزرا ہے کہ تمہارا کوئی تذکرہ کرنا پسند نہیں کرتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تم کو ایک بولتا ہوا، خوبصورت، چلتا پھرتا، قدرت اور طاقت والا انسان بنایا۔ تو کیا جس اللہ نے تم کو قدرت دی ہے وہ تمہاری قدرت چھین نہیں سکتا ہے؟ تمہاری آنکھوں کی بینائی کو وہ سلب نہیں کر سکتا؟ تم کو اپاہج نہیں کر سکتا؟ تمہاری ہاتھوں کو وہ لنجا نہیں کر سکتا؟ ظاہر ہے کہ کر سکتا ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرو، اور دوسرے انسان کو اپنے انجام کو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا میں کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہوں، آج ہوں تو کل نہیں رہوں گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری عمر کے لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور مرنے کے بعد مجھے قبر میں جانا ہے، تو وہاں میرا کیا ہوگا؟ اللہ مجھ کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے کھڑا کرے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ زندگی بھر تیری نعمتیں کھاتا رہا لیکن اس کا میں نے کیا شکریہ ادا کیا، میں کیسی بغاوت والی زندگی گزار رہا ہوں۔ تو انسان ان دو چیزوں کو اپنے سامنے رکھے، بلکہ تنہائی میں بیٹھ کر وہ اپنی موت کو سوچے، مراقبہ کرے، موت کا مراقبہ کرے، آخرت کو بار بار سوچے، تو انسان وہ پھر صحیح رخ پر چلنا شروع کرتا ہے، اس کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، خشیت پیدا ہوتی۔ تو یہ ایک بات معلوم ہوئی، اور اس کے علاوہ مجموعی صورت سے جو بات معلوم ہوئی کہ نبی اور رسول اور قرآن جو باتیں کہتے ہیں وہ سب عقل میں آنے والی باتیں ہوتی ہیں، عقل کے خلاف نہیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ قرآن بار بار انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ تم جس دنیا میں رہتے ہو اس دنیا کی چیزوں میں غور و فکر کرو، آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، دریا کو دیکھو، بارش کا نظام دیکھو، سردی گرمی کا نظام دیکھو، چاند و سورج کے نظام کو دیکھو، رات و دن کو دیکھو، اور دور کیوں جاؤ، خود اپنی ذات کو دیکھو۔
کہ کیسے میری آنکھیں کام کر رہی ہے. زبان بھی گوشت کا لوتھڑا ہے، کان بھی گوشت ہے، کان نہیں بولتا، زبان کیوں بولتی ہے؟ یہ کس نے قدرت پیدا کی؟ کس نے لچک پیدا کی کہ میرا ہاتھ حرکت کر سکتے ہیں؟ یہ انسان تو غور و فکر کرے، میرا دماغ کیسے کام کرتا ہے، میرا دل کیسے حرکت کرتا ہے، کون ہے جو اس کے پیچھے کام. انسان ان سب چیزوں کو سوچے، غور و فکر کرے، تو اس کے نتیجے میں ان سب باتوں کا صحیح ہونا معلوم ہو جائے گا جو نبیوں نے کہی، اللہ کی کتابوں نے کہی. تو یہ چند باتیں ہیں جو سورہ یاسین سے ہمیں معلوم ہوئی ہے. اللہ تعالی ہمیں قرآن کے ساتھ سچی محبت، تعلق اور عشق عطا فرمائیں، اس کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کی نشر و اشاعت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قبول فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.